أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، دنیا و ما فیہا، آسمان اور اس کے اندر جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، جس نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اکیلے پیدا کیا ہے، اکیلے ہی اس کو روزی دینے والا ہے، عزت و شہرت دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، یعنی ساری نعمتوں کو اکیلے نچھاور کرنے والا ہے، تو ایک مومن کا، ایک مسلم کا یہ عقیدہ بھی بن جاتا ہے کہ وہ ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ اور یہی موحد کی ایک علامت اور ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ لیکن دینی بھائی اور دوستو، جیسا کہ ابھی آپ نے اعلان سنا ہے کہ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، وہ ذات جس نے دنیا و ما فیہا اور آسمان اور اس کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، جس پر ہم سب کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلی ذات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے کوئی ہم مثل نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ان ساری چیزوں پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ کیا ہم نے ایسی ذات کو دیکھا ہے؟ کیا ہماری نظروں نے ایسی ذات کو دیکھا ہے؟ یا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے دنیا میں دنیاوی آنکھوں سے ایسی ذات کو دیکھا ہو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ دنیا میں کیا کوئی شخص ان دنیاوی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے یا نہیں؟ صرف اتنی سی بات ہے۔ اس مجلس میں میں اسی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
جو کہ ساری چیزوں پر قدرت رکھتی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں، ہم ساری عبادتوں کو اس کے لیے خاص کر دیتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے دنیاوی آنکھوں سے اپنے اس محبوب ذات کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، یا دنیا میں دیکھی ہی نہیں جا سکتی ہے وہ ذات؟ صرف اتنا سا ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ دنیا میں اپنے رب کا، اپنے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہم ان دنیاوی آنکھوں سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا، جیسے کہ ابھی میں نے شروع میں اس آیت کی تلاوت کی ہے، ارشاد ربانی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ بہت صراحت کے ساتھ، بہت ہی واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مخلوق کی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، مخلوق کی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ مخلوق کی نگاہیں ان دنیاوی آنکھوں سے اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتی، اس کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ان نگاہوں کا پورا ادراک کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی نگاہیں اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے کہ ہماری آپ کی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتی ہیں، ہم دنیاوی آنکھوں سے ان کو، اس ذات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ان کی نگاہوں کا پورا ادراک کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے بالکل واقف ہے، آگاہ ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور پوری خبر رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ انتہائی دور بین اور باریک بین، پوری خبر رکھنے والا، پوری خبر ہماری حرکتوں پر رکھتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الانعام کی یہ جو آیت ہے 103 نمبر، یہاں پر ہمیں اور آپ کو ایک چیز تو یہ بتلائی ہی جا رہی ہے کہ ہماری دنیاوی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ دوسری بات، یہاں پر ایک میسج، ایک رسالہ، ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگرچہ ہماری اور آپ کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ہم غافل ہو کر کے نہ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں خوف کھانا چاہیے۔ یہاں پر یہ چیز بتلائی جا رہی ہے کہ ہماری یہ نگاہیں اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مراقبہ بھی کر رہا ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ دوسری چیز، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں یاد رکھنا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں یہ کہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا تھا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ بات ختم ہو گئی، بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دینی بھائی اور دوست۔ اور یہی نہیں، یہ تو قرآن مقدس کی آیت ہے ہی جو اعلانیہ بتلا رہی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آنکھ دنیاوی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھنا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، لن ير احد منکم ربہ عز وجل حتی یموتا، یہ صحیح مسلم کی روایت
کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مرنے سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. دنیاوی زندگی میں یاد رکھنا، یہاں پر میں بار بار دنیاوی زندگی کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ ایک فرقہ پایا جاتا ہے جس کو فرقہ معتزلہ کہا جاتا ہے. فرقہ معتزلہ کہا جاتا ہے. یہ بہت عجیب و غریب فرقہ ہے جو سیدھے کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک درجہ اور ہے. بہت سارے ان کے عقائد ہیں. تو وہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دنیا میں دیکھے گا نہ آخرت میں دیکھے گا، جبکہ یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسری مجلس میں آپ کو یہ بتلائیں گے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا. خیر، میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ یہ حدیث اور یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، اور نبیوں نے، ولیوں نے، کسی نے بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی دنیاوی آنکھوں سے نہیں کیا. اور دینی بھائی اور دوستو، ایک چیز اور سمجھنے کی ہے ہمیں اور آپ کو. سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں. غائبانہ ڈرتے ہیں. اندازہ لگائیں، جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب دیکھیں گے تو پھر غائبانہ ڈرنا ہوا؟ نہیں ہوا نا. اگر کسی سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے تو غائبانہ کہاں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. کون سے لوگ؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتے ہیں. اور ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. جیسے معتزلہ نے تو یہ کہہ دیا کہ نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن کچھ صوفیہ پائے جاتے ہیں جو غلو کر جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سخت محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھ سکتا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے دنیا کی زندگی میں. موت سے پہلے کا مطلب کیا ہوا؟ موت سے پہلے کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ دنیا کی زندگی میں آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی صاف حدیث، لن یری احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت، یعنی مرنے سے پہلے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صوفیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو نعوذ باللہ دیکھ سکتے. یعنی سراسر حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف. قرآن کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم زیادہ محنت کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالی نہیں. میرے بھائی اور دوستو، دنیا کی زندگی میں دنیاوی آنکھوں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اور اسی طرح سے آپ قرآن مقدس جب کھولتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہدایت پانے والے کون ہیں؟ متقی کون ہیں؟ بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، غیب پر ایمان لانا جہاں پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عذاب قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بھی ہے یا نہیں؟ ہم شروع ہی میں پڑھتے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور آگے آیت آ رہی ہے. یہاں شاہد یہ ہے کہ متقی کس کو بتلایا جا رہا ہے؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب پر ایمان لانے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آتی ہے. جب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے تبھی تو نماز قائم کریں گے، تبھی تو ہم روزہ رکھیں گے، تبھی تو ہم زکوٰۃ دیں گے. تو یہ غیب کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہ اللہ تبارک. اور ایک بات عقلی طور پر دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو آپ 2-4 مرتبہ کسی سے ملاقات کر لیجئے
پھر وہ جذبہ، وہ شوق باقی رہ جائے گا؟ کیا وہ چیز باقی رہ جائے گی؟ اسی چیز کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، ان سب غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک نقشہ کھینچ دیا۔ کس کا نقشہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پر بلایا گیا تھا؟ کوہ طور پر۔ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوتا ہے براہ راست۔ ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ وہ ذات جس پر ایمان لا رہے ہیں، وہ ذات جس کے آگے ساری دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں۔ دیدار کا شوق پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیدار کا شوق پیدا ہوا۔ کیا کہا؟ قرآن مقدس نے پورا نقشہ کھینچ دیا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ میرے بھائی اور دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو جاتی ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، بات ہو رہی ہے، زبان سے نکل جاتا ہے، ربی ارنی انظر الیک۔ تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، یا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ چونکہ بات تو ہو چکی تھی نا، بات تو ہو رہی ہے۔ اے اللہ، میں نے تیری آواز کو سن لیا۔ اے اللہ، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے تجھ سے بات کی۔ اے اللہ، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ اے موسیٰ، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ محنت کیجئے، عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، کہاں گئی ان کی یہ بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، دیکھیے اس پہاڑ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سمجھا رہا ہے، دیکھیے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رہ جائے، باقی رہ جاتا ہے اگر یہ پہاڑ، تو تم مجھے دیکھ لینا۔ ہو گیا امتحان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے پہاڑ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب اس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہوا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تجلی کا ظہور ہوا تھا، تجلی کا ظہور ہوا تھا، اور وہ پہاڑ جس کو ہم مثال دیتے ہیں کہ جیسے پہاڑ ہے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہمارے اور آپ کے اندر کیا طاقت رکھی ہے؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اسی پہاڑ کے بارے میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم نے اس کلام کو، قرآن مقدس کو، کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ بھی لرز جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات ہو رہی ہے فرق یا نہیں فرق ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ باقی رہ جائے تو تم مجھے دیکھ لینا اے موسیٰ۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ظہور جب کوہ طور پر ہوا تو کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہاں ہو صوفیو؟ کیا پڑھتے ہو؟ کون سی حدیث ہے، کون سا قرآن ہے کہ یہ بتلا رہے ہو لوگوں کو کہ محنت کرو، ریاضت کرو؟
عبادت کرو اور اپنے رب کو دنیا میں دیکھ لو گے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ فرق ہو رہا ہے؟ نہیں فرق ہو رہا ہے میرے بھائی اور دوست۔ فلما فاقا قال سبحانک، پھر جب ہوش آیا تو کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تبت الیک وانا اول المومنین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ رہے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کسی نبی اور رسول کے لیے اس دنیاوی زندگی میں دیدار الہی ممکن نہیں ہے تو کسی غیر کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ان دنیاوی آنکھوں سے دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے مومنوں کے لیے کہ آخرت میں دیدار تو ہوگا ہی، لیکن اس دنیا میں مشکل ہے، کسی کا دیدار دنیاوی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو موحد بنائے، توحید پرست بنائے، صحیح العقیدہ بنائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔